بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ افغان اہلکاروں کے فرار کی وجہ سے تاجک صدر کا سرحد پر 20,000 اہلکار تعینات کرنے کا حکم۔ کارگل معرکے میں بہادری کی داستان رقم کرنے والے حوالدار لالک جان کا یوم شہادت۔ وزیر اعظم سمیت دیگر پاکستانی سیاستدانوں کا دلیپ کمار کے انتقال پر اظہار افسوس۔ افغانستان کو تنہا چھوڑا تو برطانیہ کے لیے خطرہ بڑھ جائے گا، خفیہ ایجنسی کے سربراہ۔ چائنا نے اقوام متحدہ کے غربت میں کمی کا ہدف 10 سال پہلے ہی مکمل کر لیا۔ کروڑوں دلوں پر راج کرنے والے شہنشاہ جذبات دلیپ کمار اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ طالبان کی جانب سے افغانستان کے صوبے بدخشاں کے اکثر اضلاع کا کنٹرول حاصل کرنے کے بعد تاجکستان کے صدر نے تاجک سرحد پر 20,000 فوجی تعینات کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ افغانستان کے صوبے بدخشاں میں طالبان کی پیش قدمی جاری ہے۔ اکثر علاقوں میں طالبان نے حکومت قائم کر لی ہے اور سیکیورٹی فورسز کے اہلکار فرار ہو کر بدخشاں سے سرحد پار کر کے تاجکستان میں داخل ہو گئے ہیں، جبکہ سینکڑوں افغان خاندان بھی تاجکستان میں پناہ لینے کے لیے سرحد پار کر گئے ہیں۔ تاجک صدر نے اس صورتحال پر عالمی برادری کو ہنگامی اجلاس بلانے کا مطالبہ کرتے ہوئے پڑوس ممالک ازبکستان اور قازقستان سے سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ طلب کرنے کی سفارش کی ہے، جبکہ تاجکستان کی سرحد پر افغان شہریوں کے لیے پناہ گزین کیمپ بھی قائم کر دیے گئے ہیں۔ دوسری جانب خانہ جنگی کے خوف سے آسٹریلیا کے سفارت خانے کی بندش کے بعد افغان شہر مزار شریف میں روسی قونصل خانہ بھی بند کر دیا گیا ہے۔ امریکی حکومت نے بھی اپنے سفارت خانے کی حفاظت کے لیے مختلف آپشنز پر غور کرنا شروع کر دیا ہے۔ ادھر طالبان نے ملک کے اہم صوبوں میں جاری جھڑپوں میں افغان آرمی کو شکست دے کر چوکیوں اور اہم عمارتوں کا کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ بدخشاں کے علاوہ قندھار میں بھی طالبان کو اہم کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں۔ کارگل کے معرکے میں جرات اور بہادری کی داستان رقم کرنے والے حوالدار لالک جان نشان حیدر کا یوم شہادت نہایت ہی عقیدت اور احترام سے منایا گیا۔ 1999 میں کارگل میں جنگ چھڑی تو 12 NLI رجمنٹ کو فرنٹ لائن پر ذمہ داریاں سونپی گئیں۔ 5 اور 6 جولائی کی درمیانی رات دشمن نے چوکی پر بھرپور حملہ کیا تو لالک جان اپنے جان باز ساتھیوں کے ساتھ دشمن کے سامنے ڈٹ گئے۔ عددی بڑھتی کے باوجود دشمن کو منہ کی کھانی پڑی اور بھاری جانی و مالی نقصان ہوا۔ اگلی رات لالک جان شہید نشان حیدر شدید زخمی ہوئے، لیکن پیچھے ہٹنا گوارا نہ کیا اور 7 جولائی کی صبح لالک جان زخمیوں کی تاب نہ لا کر یوم شہادت نوش کر گئے۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان سمیت متعدد پاکستانی سیاستدانوں نے بالی ووڈ کے مشہور اداکار دلیپ کمار کے انتقال پر اظہار افسوس کیا ہے۔ بر صغیر کے عظیم فنکار شہنشاہ جذبات دلیپ کمار کے انتقال پر جہاں پوری فلم انڈسٹری غمزدہ ہے، وہیں وزیر اعظم عمران خان سمیت متعدد پاکستانی سیاستدانوں نے بھی فلم انڈسٹری کے اس عظیم فنکار کی موت پر غم کا اظہار کیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے دلیپ کمار کے انتقال پر گہرے رنج و الم کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ دلیپ کمار کے انتقال کے بارے میں سن کر افسوس ہوا۔ شوکت خانم ہاسپٹل کی تعمیر کے لیے فنڈ ریزنگ مہم میں دلیپ کمار کے وقت دینے اور ان کی سخاوت کو کبھی فراموش نہیں کر سکتا۔ پاکستان اور لندن میں فنڈ ریزنگ کے لیے دلیپ کمار کی مدد سے بھاری رقم اکٹھا کرنے میں بڑی مدد ملی۔ وزیر اعظم نے ایک اور ٹویٹ میں کہا کہ اس کے علاوہ میری نسل کے لیے دلیپ کمار ایک عظیم، سب سے بڑے اور ورسٹائل اداکار تھے۔
جبکہ شہباز شریف نے دلیپ کمار کی موت پر اظہار افسوس کرتے ہوئے کہا کہ دلیپ کمار آرٹ اور سینما سے محبت کرنے والوں کے لیے ہمیشہ چمکنے والا ستارہ رہیں گے۔ ایک عمدہ اداکار جو مختلف فلاحی اور سماجی اقدامات میں بھی شامل رہے، دلیپ کمار کے اہل خانہ سے مجھے ہمدردی ہے۔ برطانیہ کے خفیہ ادارے کے سابق سربراہ نے کہا ہے کہ امریکی اور اتحادی اہلکاروں کے افغانستان سے انخلاء کے بعد برطانیہ کے لیے تخریب کاری کا خطرہ بڑھ جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ انخلاء کے نتیجے میں طالبان اور کابل میں نیٹو کی حمایت یافتہ حکومت کے درمیان خانہ جنگی کے سب سے زیادہ امکانات ہیں۔ سربراہ نے خبردار کیا کہ 1990 میں سوویت یونین کا افغانستان پر حملہ اور انخلاء کے بعد کے واقعات کے دہرائے جانے کا خطرہ موجود ہے۔ جب دیگر ممالک کی غفلت کے باعث افغانستان میں وسیع پیمانے پر تربیتی نیٹ ورک قائم ہو گئے تھے، ان کا کہنا تھا کہ 11 ستمبر 2001 کے علاوہ 16 فروری 1999 کی تاریخ بھی اہمیت کی حامل ہے، جب روسی آرمی مکمل طور پر افغانستان سے نکل گئی تھی۔ اس کے بعد مغربی ممالک نے افغانستان کو تنہا چھوڑ دیا تھا۔ ایسا دوبارہ کرنا بہت بڑی غلطی ہوگی۔ افغانستان کو تنہا چھوڑنے کا مطلب وہ تمام حالات پیدا کرنے ہیں جن کی بنیاد پر حملہ کیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ نیٹو افواج کے جانے کے بعد ان کے پاس زیادہ آزادی ہوگی۔ وہ آزادی کے ساتھ ہمارے خلاف حملوں کی منصوبہ بندی کر سکیں گے۔ دوسری طرف افغان طالبان نے کہا ہے کہ وہ آئندہ ماہ افغان حکومت کو تحریری طور پر امن منصوبہ پیش کریں گے۔ امن مذاکرات اور اس پر عمل درآمد آنے والے دنوں میں تیز ہوگا۔ توقع ہے کہ یہ ایک اہم مرحلے میں داخل ہو جائے گا۔ اگرچہ ہمیں میدان جنگ میں برتری حاصل ہے، لیکن ہم بات چیت اور مکالمے کے حوالے سے بہت سنجیدہ ہیں۔ چینی صدر شی جن پنگ نے دعویٰ کیا ہے کہ چائنا نے اقوام متحدہ کے غربت میں کمی کے ہدف کو 9 کروڑ 90 لاکھ افراد کو غربت سے نکال کر 10 سال پہلے ہی مکمل کر لیا۔ پائیدار ترقی کے لیے اقوام متحدہ کے 2030 ایجنڈے کی غربت میں کمی کے ہدف کو شیڈول سے 10 سال پہلے ہی حاصل کر لیا گیا ہے۔ انسانیت کی غربت میں کمی کے عمل میں مزید چینی طریقہ کار اور چینی قوت فراہم کرنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ چینی صدر نے نشاندہی کی کہ مشترکہ چیلنجوں کا مقابلہ کرنے کے لیے انسانوں کو مل کر جدوجہد کرنی چاہیے اور یہی واحد راستہ ہے۔ اگر مشترکہ مستقبل کا نقطۂ نظر اپنایا جائے تو ہر جگہ تعاون کے مواقع موجود ہیں۔ صدر نے زور دے کر کہا کہ ہمیں بنی نوع انسان کے مستقبل کے لیے انتہائی ذمہ دار رویے اور وسیع تر دماغ کے ساتھ مختلف تہذیبوں کی قدر و منزلت کو سمجھنا ہوگا۔ مختلف ممالک کے عوام کی اپنی اقدار کے مطابق راستے کی تلاش کا احترام کرنا ہوگا اور بنی نوع انسان کی مشترکہ احترام کرنا ہوگا۔ کروڑوں دلوں پر راج کرنے والے برصغیر کے مایہ ناز اداکار اور بالی ووڈ کے شہنشاہ جذبات دلیپ کمار 98 برس کی عمر میں دنیا سے رخصت ہو گئے۔ شہنشاہ جذبات کہلائے جانے والے اداکار یوسف خان المعروف دلیپ کمار کو گزشتہ ہفتے سانس لینے میں دشواری کے باعث ممبئی کے ہندوجا ہاسپٹل منتقل کیا گیا تھا اور اسی ہاسپٹل میں انہوں نے اپنی زندگی کی آخری سانسیں لی۔ دلیپ کمار کو گزشتہ ماہ 2 بار سانس لینے میں تکلیف کے باعث ہاسپٹل منتقل کیا گیا تھا۔ گزشتہ ماہ 6 جون کو دلیپ صاحب کو ممبئی کے ہندوجا ہاسپٹل منتقل کیا گیا تھا، جہاں ان کی حالت بہتر ہونے کے بعد ان کے اہل خانہ انہیں 11 جون کو گھر واپس لے آئے تھے۔ تاہم ان کی حالت ایک بار پھر بگڑنے پر انہیں گزشتہ بدھ 30 جون کو دوبارہ ہندوجا ہاسپٹل منتقل کیا گیا تھا، جہاں وہ ڈاکٹرز کی زیر نگرانی انتہائی نگہداشت ICU کے وارڈ میں تھے۔ دلیپ کمار نے بدھ کی صبح 7:30 بجے اپنی زندگی کی آخری سانس لی۔ دلیپ کمار کے انتقال کی خبر ان کے ویریفائڈ ٹویٹر اکاؤنٹ پر دی گئی۔ لکھا تھا کہ انتہائی دکھی دل اور گہرے رنج و غم کے ساتھ ہمارے محبوب دلیپ صاحب کے انتقال کا ہم اعلان کرتے ہیں، جو چند منٹ قبل اس دنیا کو چھوڑ گئے۔
ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ پشاور کے محلہ خدا داد میں یوسف خان کے نام سے پیدا ہونے والے دلیپ کمار نے 1944 میں فلم جوار بھاٹا سے اداکاری کا آغاز کیا۔ تقریباً 5 دہائیوں سے بالی ووڈ پر راج کرنے والے دلیپ کمار نے 63 سے زائد فلموں میں کام کیا۔ وہ اپنے دور میں رومانٹک ہیرو کے طور پر پہچانے جاتے تھے۔ فلم سنگ دل، امر، اڑن کھٹولا، آن، انداز، نیا دور، مدھو متی، میلہ، مغل اعظم اور دیو داس ایسی چند فلمیں ہیں جن میں کام کرنے کے باعث انہیں شہنشاہ جذبات کا خطاب دیا گیا۔ لیکن انہوں نے فلم کوہ نور، آزاد، گنگا جمنا اور رام اور شیام میں کام کر کے یہ ثابت کیا کہ وہ لوگوں کو ہنسانے کا فن بھی جانتے ہیں۔ دلیپ کمار اپنے دور کے ایسے اداکار تھے جن کے سٹائل کی نقل لڑکے کرتے تھے۔ ہیروئن مدھو بالا سے ان کے قریبی اور اچھے تعلقات رہے، لیکن یہ دونوں زندگی میں کبھی ایک نہ ہو سکے۔ دلیپ کمار کو 1994 میں بھارتی فلم انڈسٹری کے سب سے بڑے اعزاز دادا صاحب پھالکے ایوارڈ سے نوازا گیا۔ اس کے علاوہ 2015 میں انہیں بھارت کا دوسرا سب سے بڑا شہری اعزاز پدم وبھوشن دیا گیا۔ حکومت پاکستان کی طرف سے 1998 میں دلیپ صاحب کو پاکستان کے سب سے بڑے سویلین اعزاز نشان پاکستان سے بھی نوازا گیا۔ ان کے والد لالا غلام سرور تقسیم ہند سے پہلے پاکستان کے شہر پشاور کے محلہ خدا داد میں رہتے تھے۔ غلام سرور خان پھلوں کا کاروبار کرتے تھے اور ان کے 12 بچے تھے، جن میں سے یوسف خان یعنی دلیپ کمار کا نمبر 4 تھا۔ جب یوسف صرف 6 سال کے تھے تو ان کے والد پورے خاندان کو لے کر ممبئی منتقل ہو گئے۔ تب تک بر صغیر کا بٹوارا نہیں ہوا تھا۔ ایک زمانے میں دلیپ کمار انڈیا کے بہترین فٹ بال کھلاڑی بننے کا خواب دیکھا کرتے تھے۔ ان کے ساتھ خالصہ کالج میں تعلیم حاصل کرنے والے راج کپور جب کسی سے فلرٹ کرتے تھے تو تانگے کے ایک کونے میں بیٹھے شرمیلے دلیپ کمار دوسری طرف منہ کر لیا کرتے تھے۔ 40 کی دہائی میں اگرچہ دیوکا رانی ہندوستانی فلم صنعت کا ایک بڑا نام تھی، لیکن ان کا سب سے بڑا کارنامہ پشاور کے پھلوں کے تاجر کے بیٹے یوسف خان کو دلیپ کمار بنانا تھا۔ جب دیوکا رانی نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ اردو جانتے ہیں، جیسے ہی یوسف نے ہاں میں سر ہلایا، انہوں نے دوسرا سوال کیا کہ کیا آپ اداکار بننا پسند کریں گے؟ اور پھر آگے کی کہانی دوستو ایک تاریخ ہے۔ دیوکا رانی کا خیال تھا کہ رومانٹک ہیرو یوسف خان کا نام زیادہ نہیں جچے گا۔ اس وقت بمبئی ٹاکیز میں کام کرنے والے نریندر شرما، جو بعد میں ہندی کے ایک بڑے شاعر ہوئے، انہوں نے 3 نام تجویز کیے: جہانگیر، واسودیو اور دلیپ کمار۔ یوسف خان نے اپنا نیا نام دلیپ کمار کے طور پر منتخب کیا تاکہ ان کے والد کو ان کا پیشہ معلوم نہ ہو سکے۔ فلم اور اس سے منسلک لوگوں کے بارے میں ان کے والد کی رائے اچھی نہیں تھی اور وہ انہیں نوٹنکی والا کہہ کر مذاق اڑاتے تھے۔ اگرچہ دلیپ کمار نے بہت سی اداکاروں کے ساتھ کام کیا، لیکن ان کی سب سے مقبول جوڑی مدھو بالا کے ساتھ بنی اور ان کے شاید انہیں محبت بھی ہوگی۔ دلیپ کمار نے اپنی بائیوگرافی میں یہ اعتراف کیا ہے کہ وہ مدھو بالا کو چاہتے تھے۔ دلیپ کمار کا کہنا تھا کہ مدھو بالا ایک بہت ہی زندہ دل اور خوبصورت خاتون تھی، جنہیں مجھ جیسے شرمیلے انسان سے بات چیت کرنے میں کوئی دقت پیش نہیں آتی تھی۔ لیکن مدھو بالا کے والد کی وجہ سے محبت کی یہ کہانی زیادہ دنوں تک نہیں چل سکی۔ مدھو بالا کی چھوٹی بہن مدھور بھوشن یاد کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ ابا کو لگتا تھا کہ دلیپ کمار ان سے عمر میں بڑے ہیں، حالانکہ وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے بنے تھے۔ یہ ایک بہت ہی خوبصورت جوڑی تھی، لیکن ابا کہتے تھے کہ رہنے دو، یہ صحیح راستہ نہیں ہے، لیکن وہ ان کی نہیں سنتی تھی۔ مدھو بالا کی بہن مزید کہتی ہیں کہ جب نیا دور فلم سے متعلق بی آر چوپڑا کے ساتھ عدالتی معاملہ ہوا تو میرے والد اور دلیپ کمار صاحب کے مابین پھوٹ پڑ گئی۔ دلیپ صاحب نے کہا کہ آؤ ہم شادی کر لیں۔ اس پر مدھو بالا نے کہا کہ ہم شادی ضرور کریں گے، لیکن پہلے آپ میرے والد سے سوری کہیں گے، لیکن دلیپ کمار نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔
یہاں تک کہ میری بہن نے یہ بھی کہا کہ گھر میں ہی ان سے گلے مل لیجئے، لیکن دلیپ کمار اس پر بھی راضی نہیں ہوئے۔ وہیں سے ان دونوں کا پھر بریک اپ ہو گیا۔ فلم مغل اعظم کی شوٹنگ کے درمیان صورتحال اس حد تک پہنچ گئی تھی کہ دونوں کے درمیان بات چیت بھی بند ہو گئی تھی۔ مغل اعظم کا وہ کلاسک رومانٹک منظر پیار کیا تو ڈرنا کیا اس وقت فلم بند کیا گیا جب مدھو بالا اور دلیپ کمار نے ایک دوسرے کو عوامی سطح پر بھی پہچاننا چھوڑ دیا تھا، ایک دوسرے سے نا آشنا ہو گئے تھے۔ دلیپ کمار کی سائرہ بانو سے شادی کے بعد جب مدھو بالا بہت بیمار تھی تو انہوں نے دلیپ کمار کو پیغام بھیجا کہ وہ ان سے ملنا چاہتی ہیں۔ جب دلیپ ان سے ملنے گئے تو وہ بہت کمزور ہو چکی تھی۔ دلیپ کمار یہ دیکھ کر جذباتی ہو گئے۔ ہمیشہ مسکراتی رہنے والی مدھو بالا کے لبوں پر اس دن ایک پھیکی سی مسکراہٹ تھی۔ دلیپ کمار کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مدھو بالا نے کہا تھا کہ ہمارے شہزادے کو اس کی شہزادی مل گئی، میں بہت خوش ہوں۔ مدھو بالا 35 سال کی کم عمری میں وفات پا گئیں اور اب دلیپ کمار بھی اس دنیا کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گئے۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔